بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے بھائیوں اور دوستوں، السلام علیکم۔ میری ویڈیوز کو دیکھنے والے اور سننے والے میری ویڈیوز کو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں، اور ساتھ ہی لگے ہوئے بیل آئیکن کے بٹن پر کلک کریں تاکہ آپ کو میری نئی سے نئی ویڈیوز ملتی رہے۔ آج میں جس نبی کا واقعہ بیان کر رہا ہوں وہ حضرت یونس علیہ السلام ہے۔ اس سے پہلے کچھ باتیں۔ حضرت یونس علیہ السلام کے والد کا نام متی تھا۔ آپ کا ذکر قرآن پاک کی 6 سورتوں میں آیا ہے۔ آپ کو 28 سال کی عمر میں نبوت ملی تھی۔ مچھلی نے خشکی میں جب اگلا تھا اس وقت اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے کدو کی بیل اگائی تھی تاکہ وہ آرام اور سکون سے رہ سکیں۔ حضرت یونس علیہ السلام نے 33 سال نبوت کی۔ اب چلتے ہیں واقعے کی طرف۔ حضرت یونس علیہ السلام شہر نیویہ میں پیغمبر بنا کر بھیجے گئے۔ آپ لوگوں کو ہدایت کرتے، نیکی کی طرف بلاتے، برے کاموں سے روکتے تھے۔ آپ قوم سود کی طرف بھیجے گئے تھے۔ اس قوم کے لوگ بتوں کی پوجا کرتے تھے۔ جب لوگ کو حق کی طرف بلاتے اور خدائے واحد پر ایمان لانے کی تلقین کرتے، لیکن لوگ آپ کی تعلیمات کا انکار کرتے اور حضرت یونس علیہ السلام سے کہتے، ہم تیرے خدا کو نہیں مانتے۔ اس پر آپ فرماتے کہ خدا کے عذاب سے ڈرو جو بہت سخت عذاب ہے۔ لوگ آپ کی بات سن کر آپ کا مذاق اڑاتے اور آپ کی راہ میں رکاوٹیں کھڑی کرتے۔ آپ نے قوم سود کو راہ راست پر لانے کی بہت کوشش کی، لیکن بھٹکی ہوئی قوم پر آپ کی نصیحت کا کوئی اثر نہ ہوا، تو آپ کو یقین ہو گیا کہ یہ لوگ خدا پر ایمان نہیں لائیں گے۔ آپ مایوس ہو گئے۔ مایوسی کی حالت میں آپ نے قوم سود کی تباہی و بربادی کے لیے بد دعا کی اور اس سرزمین سے نکل پڑے۔ چلتے چلتے دریائے فرات کے کنارے پہنچے تو دیکھا کہ ایک کشتی کنارے پر لگی ہوئی ہے۔ اس پر لوگ سوار ہیں۔ ان کی دیکھا دیکھی آپ بھی اس پر سوار ہو گئے۔ جنہیں جانا تھا وہ سب تیار ہو چکے تھے اور کشتی میں سوار ہو گئے۔ کشتی لوگوں سے بھر چکی تھی۔ اس کے بعد کشتی اپنی منزل کی طرف روانہ ہوئی۔ سمندر پرسکون تھا، آسمان بھی صاف تھا۔ مسافر اطمینان سے بیٹھے ہوئے تھے۔ جب کشتی بیچ سمندر میں پہنچی تو دیکھا کہ آسمان پر سیاہ بادل اٹھ رہے ہیں، پھر ہوائیں چلنے لگیں۔ ہوا اچانک طوفان کی شکل اختیار کر گئی۔ سمندر میں کشتی ڈگمگانے لگی۔ سمندر کی لہریں اوپر نیچے ہونے لگیں۔ بارش بھی شروع ہو گئی تھی۔ طوفان کے جھٹکوں اور پانی کے تھپیڑوں سے کشتی کے ڈوبنے کا اندیشہ پیدا ہو گیا۔ کشتی میں بیٹھے مسافروں میں سے ایک نے کہا کہ معلوم ہوتا ہے کہ کشتی میں کوئی ایسا شخص سوار ہے جس سے کوئی بڑی غلطی سرزد ہو گئی ہے۔ جب تک ایسے شخص کو کشتی سے نہ نکالا جائے کشتی کا صحیح سلامت رہنا محال ہے۔ وہ شخص کون ہے یہ بتانا مشکل ہے جب تک کہ وہ خود کو پیش نہ کرے۔ اس پر حضرت یونس علیہ السلام کھڑے ہو گئے اور کہا، میں ہی ہوں جس سے بڑی غلطی سرزد ہو گئی ہے، مجھے کشتی سے نکال دو تو آئی ہوئی مصیبت ٹل جائے گی۔ تمام مسافر حضرت یونس علیہ السلام کا منہ تکتے رہ گئے، جس نے خود ہی سب کے سامنے اپنی غلطی کا اعتراف کر لیا۔ اس پر سب ایک زبان ہو کر کہتے ہیں کہ یہ شخص تو فرشتہ صفت انسان معلوم ہوتا ہے، ہم کسی حال میں اسے کشتی سے نہیں نکال سکتے۔ مسافروں میں سے ایک نے تجویز پیش کی کہ قرعہ اندازی کی جائے، جس کا نام پرچی میں سے نکلے گا وہی سزا کا مستحق ہوگا، ہم اسے کشتی سے نکال دیں گے۔ چنانچہ قرعہ ڈالا گیا۔ پرچی میں یونس علیہ السلام کا نام نکلا۔ اس عمل سے لوگوں کو اطمینان نہیں ہوا۔ پھر قرعہ ڈالا گیا تو یونس علیہ السلام کا نام نکلا۔
اس طرح یہ عمل بار بار دہرایا گیا۔ ہر بار یہی ہوا۔ حضرت یونس علیہ السلام نے کہا کہ میں اپنے رب کا نافرمان بردار ہوں، خدا کا حکم بھی یہی ہے، مجھے دریا میں ڈال دو، تمام مسافروں کی جان بچ جائے گی۔ حضرت یونس علیہ السلام نے کشتی کے مسافروں سے اور ملاح سے بار بار کہا کہ وہ کشتی سے چھلانگ لگانے کے لیے تیار ہیں، اس لیے کہ میں نے اللہ کے حکم کا انتظار نہیں کیا۔ آخر کار کشتی نے مسافروں اور ملاح کی بات مان لی اور حضرت یونس علیہ السلام کو دریا میں پھینک دیا۔ دریا میں ایک مچھلی حضرت یونس علیہ السلام کی طرف بڑھی اور نگل گئی۔ اللہ نے مچھلی سے کہا کہ یہ تیری خوراک نہیں ہے، یہ تیرے پیٹ میں میری امانت ہے جسے واپس کرنا ہے۔ چنانچہ آپ مچھلی کے پیٹ میں اندھیرے میں رہے، اللہ کا ذکر کرتے رہے اور معافی طلب کرتے رہے۔ آپ پکار رہے تھے، اے اللہ، تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، تو پاک ہے، بلا شبہ میں نے اپنے ہی نفس پر ظلم کیا، میں ظالموں میں سے ہوں۔ اللہ نے آپ کی پکار سن لی، آپ مچھلی کے پیٹ میں محفوظ رہے۔ مچھلی نے دریا کے کنارے پر اگل دیا۔ جب مچھلی نے آپ کو اپنے پیٹ سے باہر نکالا تو بہت کمزور اور نڈھال تھے۔ آپ نے کھلی فضا میں سانس لی اور اللہ کا شکر ادا کیا۔ اللہ نے حضرت یونس علیہ السلام سے فرمایا، اگر تو مچھلی کے پیٹ میں میری پاکی بیان نہ کرتا تو نجات حاصل نہ کرتا۔ جس جگہ پر مچھلی نے آپ کو اگلا تھا وہاں کوئی درخت نہ تھا، نہ کوئی سایہ، دھوپ ہی دھوپ تھی، گرمی بھی ناقابل برداشت تھی۔ اللہ کے حکم سے وہاں ایک بیل دار پودا اگایا جسے کدو کی بیل کہا جاتا ہے۔ پودے کی بیل سے سایہ آ گیا۔ آپ سائے تلے بیٹھ گئے اور اللہ کا ذکر کرنے لگے۔ کہا جاتا ہے کہ آپ کے پاس ایک ہرنی آتی تھی، وہ اپنا دودھ پلا جاتی تھی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے بغیر گھاس کی زمین پر ڈال دیا اور وہ بیمار تھا، اور ہم نے بیل دار درخت اگایا اور ہم نے اس کو 1,00,000 آدمی کی طرف بھیجا، بلکہ اس سے بھی زیادہ، پھر وہ لوگ ان پر ایمان لے آئے۔ ملک نوینا میں چھوڑ دینے کے بعد آپ کی قوم آپ کو بہت زیادہ یاد کرنے لگی۔ آپ کے نکل جانے کے بعد پچھتانے لگی۔ لوگوں نے محسوس کیا کہ آپ نبی تھے اور ہدایت کے لیے آئے تھے۔ لوگوں نے اللہ سے معافی طلب کی اور حضرت یونس علیہ السلام کی آمد کا انتظار کرنے لگے۔ لوگوں نے اقرار کیا کہ ہم اللہ پر ایمان لائے اور اس بات پر بھی کہ یونس علیہ السلام کے بھیجے ہوئے نبی ہیں اور آپ کے لائے ہوئے پیغام پر یقین رکھتے ہیں اور یونس علیہ السلام کی تصدیق کرتے ہیں۔ اور قوم کے لوگ ایک دوسرے سے کہنے لگے کہ اگر حضرت یونس علیہ السلام ہمارے درمیان آ جائیں تو ہم سب ان کی تعظیم کریں گے اور ان کا حکم بجا لائیں گے۔ اللہ نے حضرت یونس علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ قوم کی طرف جائیں اور اللہ کا پیغام سنائیں اور انہیں برائی سے روکیں، نیکی کی طرف بلائیں، لوگوں کو آپس میں ایک دوسرے سے اچھا سلوک کرنے کی تلقین کریں۔ چنانچہ اللہ کے حکم پر جب آپ اپنی قوم کی طرف لوٹ آئے تو قوم نے خوشی اور مسرت کا اظہار کیا۔ آپ علیہ السلام کی آمد پر اللہ کا شکر ادا کیا۔ واپس آ کر حضرت یونس علیہ السلام نے تبلیغ شروع کی اور ہدایت دینے لگے کہ برے کاموں سے دور رہیں، ضرورت مندوں کی مدد کریں، بھوکوں کو کھانا کھلائیں، ننگوں کو کپڑے پہنائیں، کسی کے ساتھ برا سلوک نہ کریں۔ تو میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، آج کا جو ہمارا واقعہ تھا حضرت یونس علیہ السلام پہ تھا۔ تو میری ویڈیوز اگر آپ کو پسند آئی ہو تو میری ویڈیوز کو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں، ساتھ ہی بیل آئیکن کے بٹن پر کلک کریں۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے چاہا تو نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو نیا واقعہ بیان کیا جائے گا۔ اللہ حافظ۔